رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک بہت اہم عنوان اور ایک بہت اہم ٹاپک کے حوالے سے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بتلانا چاہوں کہ اسلام کے آخری پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب اسلام کی احیاء فرمائی اور اسلام کی اثر نو اسلام کی دیواروں کو جو تعمیر فرمایا، تو مدینہ طیبہ کو آپ نے مرکز بنایا۔ مدینہ طیبہ اسلام کا پہلا کیپٹل رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے آخری سال اور پھر اسلامک ریاست کی ابتدائی سال وہاں پر گزارے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا اٹریکشن مدینہ طیبہ کی طرف رہا، اور مدینہ طیبہ دارالخلافہ رہا اسلامی ریاست کا، اسلامک حکومت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، اسلامی حکومتیں پھیلتی گئی لیکن دارالخلافہ مدینہ طیبہ رہا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے 10 سال اسلام پھیلتا رہا لیکن دارالخلافہ مدینہ طیبہ رہا۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل ترین دور خلافت، اسلام دور دور تک پھیل گیا، عرب سے نکل کر عجم تک گیا اور فارس اور روم کو یعنی ٹکرانے لگا اور وہاں کی سرحدوں کو چھونے لگا، لیکن دارالخلافہ مدینہ طیبہ رہا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت کے اس عظیم منصب پر فائز ہوئے تو انہوں نے دارالخلافہ کو شفٹ کر دیا۔ مدینہ طیبہ کی تقدیس اور آپ کی مدینہ طیبہ کا احترام سر آنکھوں پر بہت بڑا مقام ہے، لیکن بحیثیت دارالخلافہ انہوں نے کوفہ کے مقام کو اپنے دارالخلافہ کے لیے سلیکٹ کیا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ جب کسی کا کیپٹل، کسی حکومت کا کیپٹل جب بنتا ہے تو وہاں پر تمام قسم کی فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ وہ اس حکومت کی اہم چیزیں وہاں پر سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ ہم ہندوستان میں ہیں، ہمارا دارالخلافہ دلی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ تمام سفارت خانے، عدالتیں، عدالت عظمیٰ اور دیگر تمام بڑی بڑی چیزیں وہ پورے کی پورے دارالخلافہ میں سمٹ کر آتی ہے۔ دارالخلافہ کا بہت بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے یہ کوفہ ہی میں دارالخلافہ رہا، اور اس کے بعد یہ دارالخلافہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دمشق منتقل ہو گیا۔ اور یہ جب دمشق منتقل ہوا تو وہاں پر ایک عرصے دراز تک دارالخلافہ وہی رہا، اموی دور رہا۔ اموی دور کے اختتام تک، اموی دور کے بعد عباسی دور شروع ہوا، تو پھر دارالخلافہ شفٹ ہوتا ہوا بغداد آیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بغداد میں جب دارالخلافہ رہا عباسیوں کا، عباسی دور کا، تو اس وقت عباسی دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ عباسی دور کا جو اختتامی مرحلہ تھا وہ بڑا ہی دردناک تھا، بڑا ہی کردناک تھا۔ بغداد دارالخلافہ تھا۔ تاتاریوں نے مسلمانوں کے آپسی اختلافات کو بنیاد بنا کر، مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کر، مسلمانوں کے آپسی اختلافات کا فائدہ اٹھا کر بغداد کو تہس نہس کر دیا، اور تاریخ انسانی کے سب سے بڑی خون ریزی اگر کہیں ہوئی تو وہ بغداد میں ہوئی۔
تاتاریوں کا حملہ اس شدت کا تھا کہ مسلمانوں کا کوئی جوان اور کوئی بوڑھا کوئی مرد باقی نہ رہا، اور انہوں نے مسلمانوں کی تمام عورتوں کو قیدی بنا لیا، اپنے پاس باندی بنا کر رکھا۔ مسلمانوں کا علمی ذخیرے جو تھے وہ سب سے بڑی پہچان اور سب سے بڑا تراث اور سب سے بڑی ہماری اپنی پہچان سمجھی جاتی ہے، ہمارا اپنا ذخیرہ ہے۔ افراد تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن علمی ذخائر ہی کسی کی تہذیب و تمدن کی بنیاد رہتے ہیں، وہ باقی رہتے ہیں۔ لیکن ان تاتاریوں نے بغداد کے تمام کتب خانے، وہ کتب خانے معمولی نہیں تھے، مدینہ طیبہ سے جو علم کوفہ منتقل ہوا تھا، اور آپ جانتے ہیں کوفہ میں جب علم تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو اس دنیا کی سب سے عظیم فقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس وقت دارالخلافہ کوفہ تھا، حضرت علی کے بعد تمام صحابہ اور علم کے ذخیرے پورے کوفہ میں آ گئے تھے۔ لوگ مکے اور مدینے سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے تاکہ علم حاصل کریں، تو کوفہ دارالخلافہ تھا۔ تو جب دارالخلافہ جہاں چینج ہوتا، علماء، علم دوست، احباب، محدثین، فقہا، یہ پورے کے پورے دارالخلافہ کے اندر آ جاتے۔ بغداد میں جمع تھے، عظیم الشان کام بغداد کے اندر، بغداد کا یہ عباسی دور کا آخری دور، یہ بڑا سنہری دور سمجھا گیا۔ اسی کے اندر مسلم سائنسدان آئے، بڑے سے بڑے فلاسفرز آئے، بہت بڑے اسلامی مفکرین آئے، متکلمین آئے، علمی ذخائر رہے۔ لیکن یہی دیکھ کر تاتاریوں نے حملہ کیا، تو جو روایتوں میں جو تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے کتب خانوں سے دریائیں فل ہو جاتی اور برج بن کر کے اس کے اوپر سے لوگ جا سکتے۔ بہرحال میں مختصر تاریخ عرض کر رہا ہوں کہ بغداد میں تاتاریوں کے حملے کے بعد اللہ رب العزت کی کرنی یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے چند ہی سال کے اندر ان تاتاریوں کو ہدایت اسلام عطا فرمایا، وہ مسلمان ہو گئے، اور یہ تاتاری اب وہاں سے نکل کر ہندوستان فتح کرنے کے لیے آئے۔ انہی تاتاریوں کو مغل کہتے ہیں، اور انہی تاتاریوں کے ہاتھ سے ہندوستان فتح ہوا، اور ہندوستان کے جو مغل بادشاہ رہے وہ تاتاریوں کی اولاد سمجھی جاتی ہے۔ اور اب یہ ہندوستان جب آئے تو پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ انہوں نے تقریباً 800 سال سے زائد مسلمان یعنی حکومت کی ہندوستان کے اوپر۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب یہ ہندوستان کی طرف منتقل ہوئے تو پورے مسلمان بادشاہ تھے، پوری دنیا کی نگاہ مدینہ طیبہ سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق، دمشق سے بغداد ہوئی، تو اس کے بعد علمی طور پر، اسلامی طور پر، تہذیبی طور پر لوگوں کی تقریباً نگاہیں اب ہندوستان کی طرف ہونے لگی، اس لیے کہ یہاں کا موسم بھی بڑا زبردست تھا، یہاں کا ماحول بھی دنیا کے لیے بڑا سازگار تھا، یہاں رہنے کے لیے مواقع تھے، پھر مسلم بادشاہان وقت تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس زمانے کے اندر بڑے بڑے صوفیاء، اولیاء، فقہا، علماء ماوراء النہر سے مختلف مقامات سے ہجرت کر کر سفر کر کر آتے ہیں۔ آج جو ہندوستان بھر کے اندر صوفیاء کرام کا جال بچھا ہوا ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیں، 800 سال، 900 سال، 700 سال، یہ وہی دور ہے جس کے اندر پوری دنیا سے یعنی بڑے بڑے لوگ علم کے پہاڑ سمٹ کر کے ہندوستان آ گئے، اور یہ تقریباً 800 سال چلتا رہا۔ یہ اس کے بعد اچانک ہندوستان کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کرنا شروع کیا۔ انگریز جب یہاں پر آ کر قبضہ کرنا شروع کیے تو پھر انگریز آہستہ آہستہ ایک ایک ریاست کو، ایک ایک علاقے کو مغلوں کے ہاتھ سے، اور دیگر اس کے بعد کی تمام ہندوستان نے مسلمانوں کی الگ الگ سلطنتیں تھی، مغلیہ تھی، بہمنی تھی، الگ الگ سب کے ہاتھوں سے چھینتے گئے، اور تقریباً ہندوستان کے اوپر انگریزوں نے اپنا تسلط جما لیا۔ بڑی اہم بات یہاں سے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اب آپ وہاں سے اسلام کا جو سفر دیکھ رہے ہیں وہ ہوتا ہوا اب آ گیا ہندوستان، اور ہندوستان کے اندر جب انگریز آ گئے تو ان کا اولین دشمن مسلمان تھا۔ مسلمان سب سے پہلے ان کے سامنے تھا، مسلمانوں کو پکڑتے، قید کرتے، ان کے علماء کو مارتے، ان کو سولیوں پر چڑھاتے اور ان کو ختم کرتے۔ تو عزیزان گرامی، تو اب اس وقت ہندوستان بھر کے اندر سے جب یہ دیکھنے لگے کہ بھائی اب ہم کو محفوظ ترین مقام، پرامن مقام، جہاں پر ہماری قدر بھی ہو، ہمت افزائی بھی ہو، جہاں ہم کھل کر کے دین اور کی خدمت کر سکتے ہوں اور اسلامی ذخائر کو محفوظ رکھ سکتے ہوں، وہ کیا ہے؟ تو ہندوستان بھر کے اندر ایک ریاست تھی جو
انگریزوں کے قبضے سے بالکل خالی تھی، جہاں پر بہت ماحول بھی سازگار تھا، اور جہاں کے لوگ بڑے سمجھدار بھی تھے، اور جہاں کے بادشاہ علم دوست بھی تھے، ان کی طرف لوگوں کی نگاہ گئی، اور وہ ریاست دکن تھی۔ دکن کی ریاست اس زمانے میں صرف حیدرآباد دکن کی ریاست کو صرف اور صرف ایک علاقے تک نہیں تھی، یہ آج کے موجودہ تلنگانہ، اور پھر ساتھ میں آندھرا پردیش کا کچھ حصہ، اور پھر کرناٹک، مہاراشٹر، یہ سب مل کر کے ایک دکن کی ریاست بنتی تھی۔ اس ریاست کی طرف دیکھا کہ یہاں کے بادشاہوں کے اندر بڑی دینداری بھی ہے، علم دوستی بھی ہے، سمجھداری بھی ہے، اور پھر ان کے اندر بڑی آپس میں یعنی ایک رواداری کی کیفیت ہے۔ تو پھر پورا وہ جو دنیا بھر کا علم اور علماء اور صوفیہ جمع ہوتے تھے، وہ خود آ جاتے، یا نہیں تو کم از کم اپنے علمی ذخائر کو دکن کی طرف بھیجنا شروع کیے۔ یہ دکن شروع ہوتا ہے اورنگ آباد کے اس کونے سے لے کر جہاں آپ علماء اولیاء اللہ کی پالکیاں اترتی تھی، آپ غور فرمائیں، وہاں سے لے کر کے کرناٹک آئے، کرناٹک اور بدر وہ پورا ہوتے ہوئے حیدرآباد دکن آئے۔ یہ پورا کا پورا علماء اولیاء اللہ کے لیے یہ سازگار رہا، اور یہ اپنے اپنی پالکیاں لے کر کے، اپنی اپنی سواریاں لے کر کے، اپنے اپنے قافلے لے کر کے دکن کی طرف آئے۔ اور یہ دکن آصف جاہی سلطنت کا اس وقت چھٹے نظام اور ساتویں نظام، آصف جاہ سادس، آصف جاہ سابع، یہ اس زمانے میں بڑے ہی یعنی اچھے انداز میں یہاں چلا رہے تھے، اور یہاں پر آ کر سب ایک جگہ جمع ہوئے۔ میں یہاں پر عرض کرتا ہوں کہ یہ دکن کی سرزمین جس میں پوری دنیا سمٹ کر آ رہی ہے، اور پورے کے پورے یہاں پر سما رہے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا سن کر، اور پھر آپ محسوس کریں گے کہ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس دکن کی سرزمین کو اس لائق بنانے کے لیے، علم دوست بنانے کے لیے، مذہب کے لیے ہموار کرنے کے لیے، دینداری کے لیے انتہائی سازگار بنانے کے لیے، اسلام کے ٹوٹے ہوئے پھلوں کو جھولی میں سمانے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا انتظام فرمایا، کیسا نظم فرمایا، ان بادشاہوں کی تربیت کا جو انتظام فرمایا، کہ اب ایک موقع ہوتا ہے، اسلام کی فطرت نے قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اسے دباؤ گے اتنا وہ ابھرے گا۔ پھر اور ایک جگہ شاعر نے کہا کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف دباؤ تو دوسری طرف ابھرے گا۔ ایک طرف اسلام کو دبایا جا رہا تھا، تو آج سے 200 سال پہلے کا معاملہ یہ تھا، 250 سال پہلے کا معاملہ یہ تھا کہ یہ دکن کی سرزمین اسلام کے لیے سب سے زیادہ سزاوار، سب سے زیادہ ہموار رہی، اور اس کے سب سے بہترین باعث اگر کوئی بنے تو جو میرا اور آپ کا آج ٹاپک ہے، وہ ہمارے شیخ الاسلام حافظ امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ الرحمت والرضوان ہے، جن کو اللہ رب العزت نے دکن کی سرزمین کے لیے چنا۔ اور پھر بلا مبالغہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ واقعات لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ ہجرت کر کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے، آپ کی چاہت تھی حضور کے قدموں میں رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ انوار اللہ آپ اکیلے نہ رہیں، بلکہ پورے دکن کو ہمارے قدموں میں جھونک لائیں۔ تو اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر یہاں آئے۔ اللہ نے اتنا بڑا کام کیا کہ مدینہ منورہ سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، دمشق سے بغداد، بغداد سے ہندوستان، اور ہندوستان سے حیدرآباد دکن میں آ کر کے ایسی رسول یعنی اسلام کی ساخت، اسلام کے لیے ایک میں آپ کو عرض کروں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک امید کی کرن تھی، تو وہ دکن تھا۔ اور اس دکن کے اندر اس پوری دینداری کے لیے جو منصب قائم کیا گیا تھا، اس منصب کا نام شیخ الاسلام کا ایک منصب تھا، اس پر براجمان ہونے والی شخصیت امام انوار اللہ فاروقی تھی۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس یعنی جذبے کا اظہار کر رہا ہوں، تو آپ اس غلط فہمی سے نکلے، اٹھا کر کے پڑھیں۔ آج بھی تاریخ شاہد ہے کہ اس وقت حرمین شریفین اگر چلتے تھے وہاں کے انتظامات، تو دکن کی امداد پہ چلتے تھے۔
یہاں سے خلاف جاتا تھا، سب سے پہلے یہاں سے وہاں پر روشنی کا انتظام کیا گیا، وہاں حجاج کو رہنے کے لیے رباط کا انتظام کیا گیا، حیدرآباد دکن سے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے لیے ماہانہ سالانہ ہزاروں لاکھوں کی امداد جاتی رہی۔ اور آپ کو معلوم ہے مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کا انتظام دنیا بھر سے وہ مملکتیں کرتی ہے جو مستحکم ہوتی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان جس کو بڑے معزز سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اور اس زمانے میں پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ریاست تھی، ریاست دکن تھی، اور اس ریاست دکن کے اندر اگر اسلام اور علم اور دین اسلام کا پرچم کسی کے ہاتھ میں تھا تو وہ شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تھا۔ تو عزیزان گرامی، میں اس لیے کہتا ہوں شیخ الاسلام کا تعارف بعض مرتبہ لوگ کسی سے مقابلہ تقابل کر کے کراتے ہیں۔ شیخ الاسلام یہ کوئی ان کا اپنے دیا ہوا یا ان کے معاصرین کا دیا ہوا لقب نہیں ہے، یہ ایک منصب ہے، اس کا مطلب ہے اسلام کا ذمہ دار۔ اور آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلا یہ لقب شیخ الاسلام کا پورے ساڑھے 1400 سال کی تاریخ میں شیخ الاسلام کا یہ لقب اگر سب سے پہلے کسی کو دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور وہ کسی اور وجہ سے نہیں دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی ذمہ داریوں کو سنبھالا، دین کی ذمہ داریوں کو سنبھالنے والے کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، ایک معاشرے کو تشکیل دینے والے کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، ایک سوسائٹی بنانے والے کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، ایک کلچر بنانے والے کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، ایک تقریر کرنے والے کو شیخ الاسلام نہیں کہتے، ایک 8-10 کتابیں یا 100-200 کتابیں لکھنے والے کو شیخ الاسلام نہیں کہتے۔ شیخ الاسلام کا ایک منصب ہے، یعنی ایک ذمہ داری ہے، اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا ایک کلچر کو سنبھالے۔ کلچر کے اندر غریب بھی آتا ہے، امیر بھی آتا ہے، علماء بھی آتے ہیں، جاہل بھی آتے ہیں، دنیاوی پڑھے لکھے بھی آتے ہیں، بڑے بڑے فلاسفرز، بڑے بڑے یعنی بادشاہان وقت بھی آتے ہیں، اس کے اندر ہر مکتب فکر کا آدمی آتا ہے۔ اسلام کے جتنے فرقے ہیں وہ تمام کے تمام فرقے اس کے اندر آتے ہیں۔ شیخ الاسلام کا لقب اسی ذات کو مل سکتا ہے جس کے پاس ہر فرقہ بلا کسی تردد کے، بلا کسی دل کے اندر خلش رائے کے اپنی ضرورتیں لے کر کے آئے اور وہ دل کی کشادگی سے اس کی ضرورتیں تکمیل کرے۔ ہر طبقے کا آدمی، دنیا دار ہو، دیندار ہو، مکتب فکر کے لحاظ سے کوئی ہو، وہ آئے، وہ ان کی اصلاح کریں، ان کی مدد کریں، تعلیم میں ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے کام کو سیٹ اپ کریں۔ ایک پوری معاشرے کی تشکیل کرنے والے کو شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ اور آپ حضرت شیخ الاسلام کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، ان کے حالات زندگی دیکھیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ یہاں پر حضرت شیخ الاسلام کے خوشاچی، ان کے اپنے مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے، ان کے اپنے ادارے میں پڑھنے والوں کا مزاج اور شیخ الاسلام کے مزاج کو ہم آج، میں بھی یعنی اس کے ذمہ دار، یعنی اس کا میں بھی ایک حصہ ہوں کہ ہمارے شیخ الاسلام کی وسیع النظری، وسعت نظری کا عالم دیکھیں۔ ایک چھوٹی بات، جب معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشارے غیبی سے آپ کو یہاں بھیجا، تو بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ نے یہاں پر کام شروع کیا، بادشاہ نے وقت کی تربیت فرمائی، اور پھر جب معلوم ہے کہ یہاں آئے تو یہاں کی ہر چیز دیکھنی ہے، اور پھر ہر پرابلم اور ہر چیلنج کا سامنا کرنا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ کے معاملہ میں علماء کے لیے عرض کروں، یہ بہت اہم بات ہے۔ آج کے زمانے میں شاید ہی علماء کرام اتنے زیادہ ایکٹیو اور اتنے ذمہ دار ہو۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، شیخ الاسلام کی جب کتابیں آپ پڑھتے ہیں، مقاصد الاسلام آپ اٹھا کر کے پڑھے، مقاصد الاسلام کہیں بیٹھ کر لکھی گئی ایک عنوان پہ کتاب نہیں ہے، اس زمانے کے آنے والی مختلف قسم کے چیلنجز کو اور مختصر انداز میں حضرت شیخ الاسلام نے ایڈریس کیا، گویا کہ وہ علماء کو ایڈریس کرتے، علماء کو باضابطہ طور پر وہ اس میں توجہ دلاتے ہیں اور فتنوں کا سدباب کرتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام آج سے 150 سال پہلے آپ اندازہ کریں، نہ ذرائع ابلاغ اتنے تھے، نہ اتنے سوشل میڈیا تھا، لیکن حضرت شیخ الاسلام دنیا بھر میں ہونے والے جتنی بڑی بڑی کانفرنسز ہوتی ہیں،
UNO کی طرف سے ہونے والے کانفرنسز جتنی ہوتی ہے، جتنے بڑے بڑے یعنی دنیا بھر کی سائنس کے متعلق ہونے والی کانفرنسز، ٹیکنالوجی نے طب کے متعلق ہونے والی کانفرنسز، اسلام کے خلاف ہونے والی کانفرنسز، ان سب کے اوپر بیک وقت نظر رکھتے اس کانفرنس میں جو قرارداد پیش ہوتی وہ قرارداد منظر عام پہ آتے ہی سب سے پہلے اس پہ قلم اٹھاتے اور اسلام کا نظریہ واضح کرتے اور پھر لوگوں کے سامنے واضح کرتے کہ انہوں نے کہاں خطا کی تھی اور کہاں غلطی کی تھی۔ میں آپ کو عرض کروں کہ آج بھی آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہوں گے کہ سورج جب نکلتا ہے تو سورج کی شعاعیں جب نکلتی ہے تو زمین تک جب پہنچتی ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آج سے تقریباً 150 سال پہلے دنیا نے یہ دریافت کیا اور بتایا کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد 8 منٹ لگتے ہیں اس کو کہ اس کی سورج کی شعاعیں زمین تک پہنچنے کے لیے۔ شیخ الاسلام کا وصال ہو کر 100 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا، اور جس وقت یہ دریافت ہوئی، اب جب جو کتاب العقل میں حضرت شیخ الاسلام یہ لکھتے ہیں تو آپ اندازہ کیے وہ جس وقت لکھے تھے تو وہ تقریباً 135 سال پرانی بات ہے۔ ابھی وہاں پر وہ بات میں ڈسکس ہو رہا ہے، جدید ترین تحقیقات پر شیخ الاسلام کی نظر ہوتی اور اس کا تذکرہ اپنی کتابوں میں پکڑتے اور اپنے طلبہ کو اتنا اپڈیٹ رہنے اور اتنا زمانے سے کنیکٹڈ رہنے کی آپ ترغیب دیتے۔ آج تک ہمارے علماء کو سائنس کے وہ معلومات نہیں ہیں جو حضرت شیخ الاسلام نے اپنے زمانے میں اتنی مثالیں دے کر سائنسدانوں کے ناموں کے ساتھ ان کی تھیوریز بیان کرتے ہوئے اور ان کی تھیوریز میں کہاں انہوں نے کیا غلطی کی بتاتے ہوئے شیخ الاسلام یعنی لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یہ عزیزان گرامی یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ تصنیفات کا اضافہ کریں، بلکہ یہ تھا کہ اس چیز سے لوگوں کو آئندہ کیا ان کے عقائد میں معلومات میں کیا فرق ہو سکتا ہے، میں اس کا پہلے سے سدباب کر سکوں۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات میں نے عرض کیا کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو 200 سال پہلے کا جو معاملہ تھا، 200-150 سال پہلے، اس زمانے کے لیے اسلام کے لیے جو دکن کی سرزمین کو ہموار کرنا تھا تو شیخ الاسلام کا انتخاب کیا، وہ پورے بالاتفاق شیخ الاسلام تھے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، شیخ الاسلام کا کارنامہ کتابیں نہیں ہیں، شیخ الاسلام کا کارنامہ ایک معاشرے کی تشکیل دینا۔ ہندوستان بھر کے اندر، بلکہ جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے، آپ عالمی شخصیات کو دیکھیں، میں تیار ہوں اس بات کے لیے کہ شیخ الاسلام کا تقابل کرائیں، کتابوں کے لحاظ سے نہیں، وہ کرانے کے لیے دوسری ہمارے علماء موجود ہیں، کلچرل لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، کہ انہوں نے دکن کے معاشرے کو اپنی پالیسیز سے اور اپنے تمام چیزوں سے اور اپنی تمام یعنی اپنے فیصلوں سے اور اپنی پریکٹیکل جد و جہد سے دکن کے معاشرے کو جو سینچا ہے، جو سنوارا ہے، پورے ہندوستان بھر کے اندر کوئی ایک علاقہ بتائیے کہ جس کے اندر یہ رواداری اور یہ دینداری اور یہ سمجھداری اور اس قسم کی محبت اور الفت اور پھر اتنا زبردست شریعت کی پابندی اور پھر مساجد کا نظام، مدرسوں کا نظام، اور سب سے بڑی چیز جس دنیا کے اندر پورے دنیا کے اندر جہاں مسلمان اختلافات میں پڑے ہیں، دکن کی پوری سرزمین کا جائزہ لے کر دیکھیں، شیخ الاسلام اسلام پہ قائم بھی رکھے ہیں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہر مکتب فکر کو اس کی جگہ کے اوپر اس کی تنبیہ کرتے ہوئے جہاں کا وہاں اس کو پیک کر دیا ہے، اس کو وہیں قید کر کر پورے مسلمانوں کو تنازعات سے پاک رکھا ہے، انتشار سے پاک رکھا ہے، اختلافات سے پاک رکھا ہے، سنجیدگی طبیعت کے اندر رکھی، علماء کے اندر باوقار پناہ لایا ہے، دینی خدمت گزاروں کے اندر اعتدال پسندی لائی، طبیعت کے اندر متانت و سنجیدگی لائی ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق و کردار سے پیش آنا لایا ہے۔ عزیزان گرامی، کلچرل طور پر شیخ الاسلام کا مقابلہ، ہاں کسی کے 100 کتابیں، کسی کی 200 کتابیں، علماء ہے، وہ ان کا کام ہے، کوئی محقق ہے، کوئی عالم ہے، کوئی فاضل ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے۔ حضرت شیخ الاسلام کے پاس محدثین حضرت شیخ الاسلام کے زیر تربیت کام کیا کرتے تھے۔
मुफस्सिरीन हजरत शेखुल इस्लाम के जेर साया, आपकी जेर तरबियत काम किया करते थे। क़ुज़ात हजरत शेखुल इस्लाम के यानी बतलाए हुए मनहज पे काम किया करते थे। शेखुल इस्लाम एक मुहक्किक का नाम नहीं होता। मुहक्किकीन शेखुल इस्लाम के बताए हुए मनहज पे और उनके बताए हुए उस उसूल के ऊपर तहकीक किया करते थे, शेखुल इस्लाम उसे कहते हैं। मुहद्दिसीन उन उन्वानात पे काम करते हैं जिस पे शेखुल इस्लाम बताते हैं कि इस पे काम करो, तो शेखुल इस्लाम उसे कहते हैं। हजरत शेखुल इस्लाम का कल्चरल तौर पर आपको बताऊं कि हजरत शेखुल इस्लाम का विसाल हुए 1 सदी से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन आज सोशल मीडिया का दौर, मीडिया का दौर, इख्तिलाफात का दौर, बुराइयों का दौर, और सबको मालूम है कि कुर्ब क़ियामत की अलामतें नजर आने वाला अखलाकी तौर पर इंतहाई इन्हितात की तरफ जाने वाले दौर में जामे निज़ामिया के किसी फारिग की बात आपसे नहीं अर्ज कर रहा हूं, हजरत शेखुल इस्लाम के किसी मुरीद और शागिर्द की बात अर्ज नहीं कर रहा हूं, बल्कि हिंदुस्तान के किसी फर्द की बात भी नहीं अर्ज कर रहा हूं। इस्लाम के नाम पे बनने वाला हमारा पड़ोसी मुल्क, जहां पर एक नहीं सैकड़ों उलमा, फुक़हा, औलियाउल्लाह, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, बड़े बड़े दानिश्वर हिंदुस्तान छोड़ करके पड़ोसी मुल्क चले गए थे ताकि एक इस्लामी रियासत कायम हो। लेकिन आज 75 साल के बाद वो इस बात के मोतरिफ है कि हमारे पास उलमा तो आए, फुक़हा तो आए, मुहद्दिसीन तो आए, बड़े बड़े लोग आए, लेकिन हमारे पास कोई शेखुल इस्लाम पैदा नहीं हुआ। इस वजह से हमने जमीन तो अलग की है, लेकिन इस्लाम कायम उस पर नहीं कर सके। और डॉक्टर असरार अहमद, जो बहुत बड़े मुफस्सिर आज के जमाने के, दुनिया उन्हें मुफस्सिर के तौर पर जानती है, वो पड़ोसी मुल्क में बैठकर हजारों के अपने मजमा में इस बात का एतराफ करते हैं कि मैं यहां रहकर इस्लाम के नाम पे बनने वाले इस मुल्क के अंदर इस्लाम को नहीं देखता। मुझे मायूसी होती है हमारी औरतों को देखकर, हमारे नौजवानों को देखकर। मैं हैदराबाद दक्कन गया, मक्का मस्जिद के अंदर 3 दिन तक मेरा खिताब रहा, और जब मैं 3 दिन मुसलसिल वहां की औरतों को बाहिजाब और दीन का ज़ौक़ रखकर भरे मजमा में 10-10 हजार की औरतों को और नौजवानों को देखा, तो मैं समझ गया कि अगर दीन जिंदा है तो दक्कन के अंदर जिंदा, अपने रिवायात के साथ, अपने तशख्खुस के साथ। और अब आप बताइए कि कोई और को इसका सहरा जाता है? ये हजरत शेखुल इस्लाम की तरबियत, दूर रस निगाह और बड़ी वुसअत नजरी के फैसले, और आपकी इतनी अहम तरीन सोसाइटी, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, एक सोसाइटी को कायम करने के खद्दोखाल आप उठा करके पढ़ें, क्या क्या जरूरतें होती हैं। हजरत शेखुल इस्लाम ने पूरी जरूरतें पूरे बावकार अंदाज में पूरे दक्कन के लिए आपने मुकर्रर फरमाई। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप समझते हैं हजरत शेखुल इस्लाम सिर्फ बानी जामिया नहीं है। जामिया निज़ामिया का क़याम उनके कारनामों में एक कारनामा है। हजरत शेखुल इस्लाम सिर्फ बानी जामिया निज़ामिया के तलबा के शेखुल इस्लाम नहीं है। जामिया के तलबा उनके एक हिस्सा है। जामिया के तलबा पर भी उनका फैज़ है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे भी उनका फैज़ है। अनवारुल उलूम कॉलेज के स्टूडेंट्स पे भी उनका फैज़ है। और फिर दायरतुल मारिफ अल उस्मानिया के जरिए इल्मी काम जितना हुआ है दुनिया भर में पढ़ने वाले किताब, उन पर भी फैज़ है। आसिफिया स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठकर हजारों तलबा जो आज पढ़ रहे हैं, उन पर भी उनका फैज़ है। और फिर यही नहीं, ये तो उलमा और इल्मी मैं आपको सेक्टर बता रहा हूं। आप गौर फरमाएं कि मुआशरे के अंदर सिर्फ उलमा नहीं होते, सिर्फ स्कॉलर्स नहीं होते, वहां जाहिल और गरीब लोग भी होते हैं। जहां रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने और फिर रोजमर्रा की जिंदगी वाले भी होते। आप उठा करके पढ़े, ये मेरा मौजू नहीं, मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन आप सुने, उनको फिक्र होती है कि अगर आपके घर में खाना पक रहा है तो आप हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं, इसकी फिक्र शेखुल इस्लाम को होती है, क्योंकि वो जिम्मेदार है। शेखुल इस्लाम का मतलब जिम्मेदार है, शेख का मतलब बुजुर्ग, शेखुल इस्लाम इस्लाम का जिम्मेदार, इस इलाके और इस खित्ते के अंदर इस्लाम का जिम्मेदार। आपके घर के अंदर पकने वाला खाने की फिक्र होती, और आपने फिक्र कर कर फरमाया कि कौन इनका ज़बीहा कर रहा है, कौन इनके जानवर ज़ुबाह कर रहा है, कुछ नहीं मालूम है। तो हजरत शेखुल इस्लाम ने बहुत बड़े उलमा फुजला को नहीं फरमाया जा करके काटो, आसान कर दिया। एक मुख्तसर सा मुल्ला का निसाब रखा और लोगों को कहा कि पढ़ाओ, इम्तिहान दिलाओ और ले जाकर के हलाल कटाओ।
بازاروں کے اندر جا کر شیخ الاسلام ہے، کوئی حرام نہ کھائے، ناپ تول میں کمی نہ ہو، جو چاہے کر رہا ہے، بازار میں نکل کر بتائیے۔ کوئی اگر محدث ہے تو اس کا کام بازاروں میں نکل کے کوئی کرنا اور کوئی یعنی دورے کرنا اس کا کام نہیں ہوتا، وہ حدیث کی باتیں بتاتا ہے، حدیث کا درس دیتا ہے۔ کوئی مفسر ہے تو پھر قرآن کا درس دیتا ہے، کوئی فقیہ ہے تو فقہ کا درس دیتا ہے۔ یہ شیخ الاسلام ہے، یعنی وہ غریب کاروباری والے کے بھی شیخ ہیں، جیسے ایک محدث کے شیخ ہیں، ایک مفسر کے شیخ ہیں۔ تو وہ فوراً حضرت شیخ الاسلام کیا کرتے ہیں؟ بازار کا دورہ کرتے ہیں، لوگوں کے ناپ تول کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کا عذاب نازل ہوگا، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ یہ مطففین یعنی وہ لوگ جو ناپ تول میں کمی کرنے، اللہ کا عذاب ہوگا۔ فوراً ناپ تول کا ایک موازنہ، آج جو آپ کے پاس تول ہے 1 کلو 2 کلو کے جو بٹ ہے، جو اصل وزن اس کا قرار پایا ہے حضرت شیخ الاسلام نے کیا ہے۔ انسان کا انتقال ہو جاتا اور گھر والے ڈر کے قریب نہیں جاتے، پیشہ ور غسالوں کو لا کر کے غسل دلانا پڑتا۔ آپ یقین کریے کہ وہ پیشہ ور غسال جن کو کچھ پڑھنے نہیں آتا، بڑی بڑی آوازوں سے لوگوں کو باتیں یعنی آوازیں نکال کے پڑھ کے ڈرا دیتے، اور وہ بیچارے صحیح غسل تک نہیں ہوتا، تدفین ہو جاتی۔ یہ شیخ الاسلام ہے، کسی انسان کی روح نکل رہی ہے تو وہ بے چین ہوتے ہیں کہ اس کی روح نکلنے، اس کی نماز جنازہ برابر ہو، اس کا غسل برابر ہو، اس کے کفن برابر ہو۔ آپ نے نصاب غسالان بنایا، یہ شیخ الاسلام ہے۔ حضرت شیخ الاسلام یعنی ایک وقت تھا کہ جب گلبرگہ جو دکن کی سب سے بڑی بارگاہ مانی جاتی ہے، حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے ایک وقت میں آپ کو ذمہ دار بنا دیا گیا۔ کچھ وجوہات تھے، اس وقت بنا دیا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام وہاں قیام کیے، بہت بڑا وہیں پر مدرسہ قائم کیے، وہیں پر خانقاہ قائم کیے۔ جب دیکھا کہ سجادگان کے بچوں کے اندر دینداری کی بڑی ضرورت ہے، یعنی دینی شعور، کیونکہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ان کے ہاتھوں پہ بیعت ہوتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، ان کو منبع فیض بنانا ہے۔ بعض لوگ یہ ہوئے کہ ان سجادگان کے بچوں کو دیکھ کر کے ان کے خلاف مہم نکال کر کے بعض لوگ یعنی ان سے متنفر ہو گئے، بعض لوگ ان کے معتقد ہاتھ پاؤں چومنے والے ہو کر کے ان کو اور گمراہ کر دیے۔ حضرت شیخ الاسلام دونوں کے درمیان ان سجادگان کی فکر کر کر پورے دکن کے، ادھر مہاراشٹرا سے لے کر مہاراشٹرا، کرناٹک، حیدرآباد، دکن، پورے سجادگان، کیونکہ بزرگوں کی اولاد انتقال کے بعد بیٹھ رہی تھی، آپ نے ان کے لیے نصاب بنایا، ان کو پڑھانے کا طریقہ بنایا، ان کو قابل بنایا، ان کے مریدین معتقدین کے لیے بافیض بنایا۔ تو ان سجادگان کے بھی شیخ الاسلام تھے۔ ان تمام خانقاہوں پہ بیٹھے ہوئے، درگاہوں پہ بیٹھے ہوئے بافیض شخصیات جن کو آپ دیکھ رہے ہیں ماضی قریب میں، ان سب کے شیخ الاسلام تھے۔ عزیزان گرامی، بڑی بڑی باتیں اصلا چھوٹی چیز، آج اتنے تمام ہم آج سوسائٹی میں ہم گزار رہے ہیں، پرنٹ کا اتنا بڑا معاملہ ہے، چھوٹے چھوٹے اوراق ہمارے پاس نیچے گر جاتے، اخبارات میں احادیث آتے ہیں، کتابوں کے اوراق ہوتے ہیں، نیچے گر جاتے، اٹھائے تو لوگ کریں تو کیا کرے، رکھے تو کیا کرے۔ شیخ الاسلام ایک طرف دائرۃ المعارف قائم کرتے ہیں، تحقیقی ادارہ اتنا بڑا، جامع نظامیہ قائم کر، دوسری طرف راستے میں پڑے ہوئے پیپر جس کے اوپر حدیث قرآن لکھا ہوتا ہے۔ میری اس ریاست کے اندر دینداری اتنی قائم ہو کہ ایک پیپر بھی ویسٹ نہ جائے، باضابطہ اوراق متبرکہ کی ایک تنظیم بنائی، اس کا کام تھا جگہ جگہ سے حاصل کر کے اس کو شریعت کے مطابق اس کو ڈیزالو کرتا۔ ایک چیز بتاؤں، 2 چیز بتاؤں آپ کو، تقریباً آپ اٹھا کر کتابیں پڑھیں، یہ نظام قائم کیا، کتاب نہیں لکھتی، نظام قائم کیا۔ میں آج اس پوری کنڈیشن میں ہوں کہ آپ پورا ہندوستان پھر لیں اور پھر پڑوسی ملک، 2 طرف کے پڑوسی بھی پھر لیں، اور آپ بتائیے کہ ایسا نظام کہیں پر ہے؟ نکاح ہوتا تھا، لوگ مہر ادا نہیں کرتے تھے، مہر ادا نہیں کرتے تھے، وراثت کے معاملہ آئے تو فوراً چھپا لیتے تھے، جس کی وجہ سے بڑے اختلافات، بڑے پرابلمز۔ حضرت شیخ الاسلام نے نظام قضات اور پھر سیاہ جات اور یہ ایسا نظام قائم کیا، آپ یقین کریے کہ اس سے بہتر نظام، بلکہ اس نظام کو دیکھ کر پورے ہندوستان میں نظام قائم ہوا، ایسا ریکارڈ کہیں اور نہیں ملتا۔ 150 سال، 250 سال کا ریکارڈ آج کسی کو اپنے گھروں میں نہیں ملتا ہوگا۔
قضات کے دفتر میں ہر ایک کے آباء و اجداد کا نظام اور ان کا اپنا ریکارڈ موجود ہے. لوگوں کو حرام سے بچایا، حلال کام کے لیے لگایا، ایک اصول بنایا، ایک ضابطہ بنایا. یہ شیخ الاسلام ہے. تو بہرحال عزیزان گرامی، میں نے دو باتیں آپ کے سامنے، ایک اللہ رب العزت کا انتخاب دکن کے سرزمین کے لیے، یہ ایک نصاب ہے. آپ نے اس دکن کی سرزمین کو اس کے لیے سزاوار بنایا کہ اسلام کے ٹوٹے ہوئے پھل اس جھولی میں آ جائیں، اسلام کے لیے سزاوار بن جائے. دوسرا سب سے بڑی چیز، شیخ الاسلام کسے کہتے ہیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. تیسری اور اہم بات اور آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، تاریخ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اسلام میں خلافت کا نظام چلتا رہا، ہمیشہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آخری جو خلافت ٹوٹی ہے وہ آٹومن امپائر ہے، وہ خلافت عثمانیہ ہے. خلافت عثمانیہ آج سے 90 سال پہلے اور تقریباً 100 سال کے قریب ہوا کہ وہ ٹوٹی. لیکن خلافت عثمانیہ 3 بر اعظم پر قائم تھی، ایک ایشیا، دوسرے افریقہ اور تیسرے یورپ کا ایک حصہ. ایک بڑی، اور مکہ مدینہ سب اسی کے زیر سلطنت تھا. خلافت تھی، نو ڈاؤٹ آخر میں کمزور ہوتی گئی، کمزور ہوتی گئی. خلافت عثمانیہ کے جو آخری فرما رواں ہیں سلطان عبد الحمید ثانی، وہ جب دیکھے کہ ادھر انگریزوں کا دباؤ بڑھ رہا ہے اور خلافت کے لیے اب سنبھالنے والے کوئی قابل ان کے خاندان میں نہیں ہے، تو انہوں نے دنیا بھر کی طرف نگاہ ڈالی کہ خلافت کی ذمہ داری ہے، پورے مسلمانوں کو سنبھالنا ہے. تو ان کو پوری دنیا کے اندر اگر کوئی جگہ اور کوئی شخصیت سمجھ میں آئی، کوئی جگہ سمجھ میں آئی، تو وہ دکن کی سمجھ میں آئی. تو آپ کو معلوم ہے نظام دکن نواب میر عثمان علی خان سے انہوں نے سمداوا کیا، اپنے فرزند کو، نظام دکن کے فرزند کو اپنی بیٹی دی، اور پھر وہیں پر انہوں نے وصیت نامہ لکھ دیا کہ میری اولاد میں اب کوئی قابل نہیں ہے. ادھر نظام دکن کے پاس جو آصف جاہی سلطنت جن بزرگوں کے ہاتھوں میں پلی بڑی ہے، دین سب سے مضبوط مستحکم وہیں پر ہے. اور اب اگر خلافت کا کوئی صحیح حقدار کوئی زمین میں ہو سکتا ہے تو ترک کی سرزمین سے دکن کی سرزمین کی طرف نگاہ آئی، اور پھر یہ بتایا گیا کہ نظام دکن جس لڑکی سے وہاں سے نکاح کر کے لائے تھے سلطان عبد الحمید ثانی کی بیٹی سے، طے یہ پایا وہ آج بھی وہ وصیت نامہ یہاں موجود ہے حیدرآباد دکن کے اندر، کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی اولاد ہوگی تو وہ اولاد اس کا نیکسٹ خلیفہ ہوگا خلافت عثمانیہ کا. اب آپ بتائیے، یہ الگ بات ہے کہ یہ بچہ یعنی وہ خلیفہ بننے سے پہلے ہی ادھر آٹومن امپائر بھی ٹوٹ گئی، اور پھر ادھر یہاں پر نظام دکن کے پاس سقوط حیدرآباد کا واقعہ پیش آیا. لیکن یہ تو قدرت خداوندی کا ایک اپنا معاملہ تھا. لیکن جو محنت شیخ الاسلام کی تھی، پوری دنیا کی نگاہ شیخ الاسلام کے بنائے ہوئے دکن کی طرف تھا، سنبھالے ہوئے. کوئی علاقہ زمین سے نہیں بن جاتا، وہاں کی تہذیب سے بنتا ہے. میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ آج حیدرآباد دکن کے لوگوں کو آپ نقل مکانی کرنے کے لیے کہیں کہ جائیے، آپ لکھنؤ میں رہیں، بہار میں رہیں، شمالی ہند میں رہیں، آپ وہاں چن لیجئے 1% یا 1 میں سے آدھا % لوگ بھی نہیں نکلیں گے. لیکن ہندوستان بھر کے لوگوں کو اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں، آ جائیے دکن کے اندر، یہاں پر آپ کو شمالی ہند کے لوگ بھی ملیں گے، دلی کے لوگ بھی ملیں گے، لکھنؤ کے لوگ بھی ملیں گے، بہار کے لوگ بھی ملیں گے. تو یہ سرزمین کو اتنی سزاوار و ہموار کس نے کیا؟ کس کی تہذیب نے کیا؟ کیوں آپ اپنے اولادوں کو یہاں سیف سمجھتے ہیں؟ کیوں لا کر کے بڑے بڑے محدثین اور علماء اپنے بچوں کو یہاں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں محفوظ ہے. تو یہ ایسا ہی قائم نہیں ہوا، جس کے گزرنے کے 1 صدی بعد بھی ان کی تربیت آج بھی لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کر رہی ہے. اور دکن کا ایک ایک عالم، آپ آنکھ بند کر لوگوں کے پاس یہ بات معلوم ہے کہ اگر تم اپنی مسجدوں میں امن و امان چاہتے ہو، نزاعت نہیں چاہتے ہو، للہیت چاہتے ہو، تو پھر جامع نظامیہ کے فارغ کسی عالم کو لا لو، وہ بڑے ہی آرام کے ساتھ، بڑے ہی پرسکون انداز میں آپ کی مسجد کو لے چلے گا. اگر کہیں اور سے کوئی آئے تو نزاعت ہوں گے،
اختلافات ہوں گے. میں آپ سے عرض کیا تھا شیخ الاسلام اس ذات کو کہتے ہیں جو تمام فرقوں کو ان کی غلطیوں پہ تنبیہ کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی ان کے علمی کارناموں پر کرتے ہیں. میں برملا آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ شبلی نعمانی صاحب نے سیرت النبی لکھنے کا ارادہ کیا تو ان کو معلوم ہے وظیفہ کہاں سے جاتا تھا؟ نظام دکن کی حکومت سے جاتا تھا. ہندوستان بھر کے اندر کوئی علمی کام کرنا چاہتا تو اس کو وظیفے جاتے، مدرسے قائم ہوتے ان کو وظیفے جاتے. آپ کو اندازہ نہیں کہ حضرت شیخ الاسلام اتنے وسیع النظر تھے. وہ شیخ الاسلام تھے. ہاں، اپنی فکر کے وضاحت کرتے ہوئے، اور پھر میں آپ کو آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں میں علماء کرام سے عرض کرتا ہوں، اور خاص طور پہ میری برادری نظامی برادری سے عرض کرتا ہوں، آج حیدرآباد دکن کے اندر یہ غیر مقلدیت کا فتنہ ایک بڑا سر چڑھ کر ایک آزمائش بنا ہوا ہے. ایسے ہی قادیانیت کا فتنہ ایک سر چڑھ کر فتنہ بنا ہوا ہے. تیسرے سب سے بڑا فتنہ جو چل رہا ہے لادینیت کا ہے، الحاد کا ہے اور ایتھیزم کا ہے. آپ پڑھیے شیخ الاسلام نے اس کے اوپر جو کتابیں لکھی ہے وہ صرف بھرتی کی نہیں ہے، وہ کتابیں پورا ایک نظام ہے. آپ غیر مقلدوں کے توڑ کے لیے کوئی بڑے جلسوں کی ضرورت نہیں. حقیقت الفقہ کا نصاب اتنا زبردست ہے، آپ اس کو صحیح طور پر اس کو ڈسٹریبیوٹ کر 2 سیمسٹرز کے اندر نوجوانوں کو حقیقت الفقہ پڑھا دیں، اس کے اصول پڑھا دیں. اب پھر دیکھیں کہ وہ کبھی کسی غیر مقلدیت کا شکار نہیں ہوتے. کیا بات ہے کہ ایک غیر مقلد ہماری مسجد میں آ جاتا ہے تو ہم کو فکر ہونے لگتی ہے. قادیانیوں کے متعلق حضرت شیخ الاسلام کی کتاب نصاب بتا رہا ہوں میں آپ کو، کتاب یعنی تقریریں نہیں ہے، ایک نصاب کی حیثیت رکھتی. اچھا، دوسری بات، الحاد. پوری دنیا کے اندر الحاد آج بہت بڑا فتنہ بنا ہوا ہے. کبھی کتاب العقل کھول کر پڑھیں. عقل پرستوں کے لیے، لاجک کہنے والوں کے لیے، اور عقل کی دہائی دے کر کے مذہبیت سے دور کرنے والے، یہ ایتھیزم پیچ کرنے والے، آپ کتاب العقل کو اٹھا کر پڑھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. کتاب العقل وہ کتاب ہے جو ایک صرف عالم ہو اور اس کو دنیاوی تعلیم سے اس کو کوئی آشنائی نہ ہو، کوئی قسم کا یعنی اسے درک نہ ہو، تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ عالم اس کتاب کو نہ پڑھ سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے. اور ایسے ہی کوئی صرف دنیا دار آدمی ایک عقل لاجک کی کتاب ہے کہہ کے اگر پڑھنا شروع کر دے تو وہ بھی اس لیے نہیں پڑھ سکتا کہ حضرت شیخ الاسلام اس کے اندر برابر ماڈرن علوم اور اسلامک علوم ان دونوں کا ایسا سنگم اور ٹاپ لیول کی مثالیں ہیں، معمولی مثالیں نہیں ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ حضرت شیخ الاسلام کے جو علمی تبحر ہے اور علمی لیول ہے، حضرت شیخ الاسلام ہم اہلیان جامعہ کو، جامعہ کے طلبہ کو اس لیول کا بننے کی تربیت دیتے ہیں. بہرحال عزیزان گرامی، آج ہمارے یہ دوست احباب، ہمارے یعنی عزیز، بڑا اصرار ان کا تھا کہ کچھ دیر شیخ الاسلام پر اہم باتیں بولی جائے، تو میں مختصر سا وقت ملا، لیکن جو دل کی باتیں تھیں، جو میری اپنے جذبات تھے اور جو میرا مطالعہ تھا، میں نے آپ کے گوش گزار کیا. بہت کچھ ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، یہ ہماری قسمت ہے کہ اللہ رب العزت نے دکن میں رہنے والوں کو ہمیں ان میں شامل کیا اور حضرت شیخ الاسلام کا منہج عطا کیا. اس منہج کے سامنے کوئی منہج نہیں. یہ آپ یاد رکھیں، جامع نظامیہ کے متعلق ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، یہ دیوبندیت کی شدت اور بریلویت کے غلو ان دونوں سے پاک ہے. اکثر موقع پر یہ دونوں جب بھڑ جاتے ہیں، بانی جامعہ اور شیخ الاسلام کا منہج اور جامع نظامیہ ان دونوں میں فیصلہ کرا کر ان دونوں کو مطمئن کر کر مسلمانوں کو مطمئن کرتا ہے. ہمارا پوزیشن خصم کا نہیں، ہمارا پوزیشن حکم کا ہے. ہم دونوں کے جھگڑوں کو سالو کرنے والے، دونوں کو اعتدال کی راہ دکھانے والے ہیں. نہ اس غلو سے متاثر ہوتے ہیں، نہ اس شدت پسندی سے متاثر ہوتے ہیں، بلکہ یہ دونوں کے دونوں مکتب فکر جب دکن میں آئے تو ایک مکتب فکر کو جن کی پہچان شدت پسندی تھی توحید کے نام پر، ان کو نارمل ہونا پڑا، دکن کے مزاج کے مطابق یہاں کام کرنا پڑا. دوسرے جن کے پاس غلو تھا، جو بڑی شدت اختیار کرتے تھے، ان کو بھی یہاں کام کرنے کے لیے دکن کے مزاج
شیخ الاسلام کی روحانی تصرف اور ان کے فیض کے تابع اپنے کام کرنا پڑا، اور یہ ہمیں اس بات کی سعادت مندی ہے۔ ہم سب کا ویلکم کرتے ہیں، لیکن دکن کے مزاج کے ساتھ اور حضرت شیخ الاسلام کے فیضان کے ساتھ۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حضرت شیخ الاسلام کا فیض جاری رہے، اور ہم تمام کو اپنے بڑوں کے تابع رہنا اور ان کے نقش قدم چلنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔